شریکہ جس کو پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، یہ سارا حسد کی بنا پر ہے. پوری سوسائٹی متاثر ہے اس سے. بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، بہت بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاندانی ناچاکیاں، رشتے کٹ جاتے ہیں، اور محض شریکے کی وجہ سے. اور اس شریکے کو بجائے اس کے کہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جائے، فخر کا مجھے بنا لیا گیا ہے. چنانچہ بعض زمیندار مجھے بتاتے رہے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں شادیوں پر تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس شریکے کے ہاں شادی ہو رہی ہے اپنے گھر کے بچے کی یا بچی کی، کہتے ہیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کھانا ختم ہو جائے، چاہے الٹیاں کرنی پڑیں، بعد میں حکیموں کے پاس جانا پڑے، علاج کروانا پڑے، معدے تباہ ہو جائیں، لیکن پورا زور لگاتے ہیں کہ اتنا کھاؤ کہ ان کے اندازے ناکام ہو جائیں اور کھانا بچ جائے اور ہم کہیں تمہاری ناک کٹ گئی ہے. ایسی جاہلانہ حرکتیں ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے کھول دیا کہ من بعد ما تبین لہم الحق، حق جاننے کے باوجود حسد اندھا کر دیتا ہے. حسد ایسی جہالت ہے کہ دکھاتا ہے کہ تمہارا نقصان ہے اس میں، اور اس کے باوجود حسد غلط اقدام پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ حسد ایسے حیرت انگیز لباس پہن کر آتا ہے کہ عام نظر اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتی. ایک ساس بہو سے حسد کر رہی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا ساس اپنی ماں کے پیار میں اپنی بیوی کو شریک کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو کوئی وجہ نہیں، ماں کا پیار اور نوعیت کا ہے، اس کی پاکیزگی اور چیز ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اور بیوی کا پیار بالکل اور نوعیت کا ہے. لیکن حسد جب زور مارتا ہے تو ان دونوں پیاروں کو آپس میں مقابلہ کروا دیتا ہے، اور ماں جلتی رہتی ہے کہ میری اس لڑکی کی طرف خاوند نے اتنی توجہ کی اور میں اب اس کی برائی دکھاتی ہوں اس کو، اور خود اپنا نقصان کرتی ہے، اپنے گھر کا ماحول تباہ کر لیتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بہو کے لیے دکھ کا مجھے بن جاتی ہے. اور بیویاں جب جلتی ہیں ماؤں سے، یعنی اپنی ساسوں سے، تو خاوند کے کان بھرتی رہتی ہیں، ان کے دلوں میں ماں کے خلاف جذبے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو حسد ہر جگہ کاٹنے والا کام کرتا ہے. من شر النفاثات فی العقد کے بعد رکھا ہے اس کو من شر حاسد اذا حسد. ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. حسد کے نتیجے میں تعلقات ٹوٹتے ہیں اور جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور حسد کے فقدان کے نتیجے میں، یعنی رشک، اگر سچا رشک ہو اور محبت ہو اور پیار ہو تو اس کے نتیجے میں وصل پیدا ہوتا ہے، جدائیاں ہٹتی ہیں. جتنے بھی معاشرے میں ہمارے باہمی تعلقات میں جدائیاں پیدا کرنے والے جذبات ہیں یا جو جدائیاں پیدا کرنے والی حرکات ہیں، ان کے پیچھے آپ کو بسا اوقات حسد کام کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور حسد انسان کو کمینہ بھی بنا دیتا ہے. حسد بالآخر نظر کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ کسی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی. چنانچہ آپ کو ایسے تانے بھی ملیں گے کہ ایک غریب لڑکی کسی امیر گھر میں بیاہی آئی ہے اور وہ خوش ہوئی ہے آ کر، اس کو اچھا ماحول ملا، اس کو آرام نصیب ہوا، اس کو پہلے پورا کھانا ٹھیک نہیں ملتا تھا، یہاں اچھا کھانا کھانے ان کو ملا. اب یہ بات ساس کو بھی تکلیف دے رہی ہے، نندوں کو بھی تکلیف دے رہی ہے کہ اس کی کیا حیثیت تھی. یہ تو ساس کہتی ہے میرے بیٹے کی وجہ سے کھا رہی ہے نا، اور نندے کہتی ہیں ہمارے بھائی کی وجہ سے کھا رہی ہے نا. تو جب تک وہ اس کا بدلہ نہ اتار لیں، جب تک اس خوشی کو دکھ میں تبدیل نہ کر دیں، ان کو چین نہیں آتا. بعض دفعہ تعریف کے بہانے بات کرتی ہیں کہ بڑی اچھی صحت ہو گئی ہے، بڑی موٹی ہو گئی ہے، اس کے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں. دوسرا کہے گا کہ ہاں کھانا جو بھائی جو خیال رکھتا ہے، کھانا کھاتا کھلاتا پلاتا ہے، پہلے کہاں اس کو نصیب تھی یہ باتیں. اب وہ جو کچھ بیچاری کا کھایا پیا ہے اس کو زہر میں بدل دیتے ہیں. تو حسد اچھی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کو گندی چیزوں میں گندی چیزوں میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. اس کے مقابل پر محبت، سچی انسانی ہمدردی جو اللہ تعالیٰ سے پیار کے نتیجے میں، خدا کے تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ بری چیزوں پر ہاتھ ڈالتی ہے اور ان کو اچھی چیزوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدحیں گائی ہیں، جو عجیب آسمانی گیت گائے ہیں، ان میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ کیا گند تھا اس ماحول میں، گندگی کو اپنی مٹھی میں لیا ہے اور وہ چمکتے ہوئے سونے کی ڈلیوں میں تبدیل کر دیا، کندن بنا دیا۔ یہ تھے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جو حسد کرنے والے لوگ ہیں وہ سونے کی ڈلیوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کو گندگی میں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔